أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في السور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. آج انشاءاللہ ہماری تفسیر ہوگی سورہ نمل آیت نمبر 87 سے. سورہ نمل آیت نمبر 87 یعنی کہ سورہ نمل کی آخری کلاس سے. انشاءاللہ آج سورہ نمل جو ہے نا ختم ہو جائے گا. دیکھیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سورہ نمل آیت نمبر 87 میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ جب سور پھونکی جائے گی، قیامت کی جب سور پھونکے جائیں گے تو جو لوگ ہیں آسمان و زمین میں تمام لوگ بے ہوش ہو کے گر جائیں گے، گھبرا کر. جیسے کہ کوئی چیز ہم دیکھ کر گھبرا جاتے ہیں نا، اس طرح جب سور پھونکیں گے پہلی مرتبہ تو تمام لوگ گھبرا کر بے ہوش ہو کے گر جائیں گے. یوں سمجھو کہ جو ہے نا کتنی مرتبہ سور پھونکی جائے گی. یہاں علماء کا دو قول ہے. پہلا جو قول ہے جو مشہور ہے، 2 مرتبہ سور پھونکی جائے گی. پہلے مرتبہ سور پھونکیں گے تمام لوگوں کی وفات ہو جائے گی، تمام لوگ جو ہے نا اس دنیا سے چل جائیں گے، یعنی کہ تمام کی وفات ہو جائے گی. جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تمام لوگ دوبارہ جو ہے نا اٹھ کر کھڑے ہوں گے. یہ تو مشہور ہے جو تمام کو معلوم ہے. دوسرا جو قول ہے کہ بعض علماء نے کہا کہ جو ہے نا 3 مرتبہ سور پھونکی جائے گی. 3 مرتبہ سور پھونکی جائے گی. جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تمام لوگ بے ہوش ہو کے گھبرا کر گر جائیں گے. پھر جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تمام لوگوں کی وفات ہو جائے گی. پھر جب تیسری مرتبہ سور پھونکیں گے تمام لوگ دوبارہ قبر سے اٹھیں گے. گویا کہ جو ہے نا 2 قول ہوا. تو ایک ہے 2 مرتبہ سور پھونکی جائے گی. ایک اور جو قول ہے جو 3 مرتبہ سور پھونکی جائے گی. پہلے مرتبہ سور پھونکیں گے تمام لوگ بے ہوش ہو کے گر جائیں گے. دوسرا جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے پھر دوبارہ تمام لوگ جو ہے نا مر جائیں گے. جب تیسری مرتبہ سور پھونکیں گے تمام لوگوں کو دوبارہ جو ہے نا اٹھایا جائے گا. دیکھیے یوم مجیز دن ینفق پھونکا جائے گا پھر سور میں. یہ سور اسرافیل علیہ السلام اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ کے عرش کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. سور کو اٹھا کر جو ہے نا اللہ کے عرش کی طرف دیکھتے رہتے ہیں. بس اللہ کا انتظار ہے. بس اللہ تعالیٰ اگر پھونکو بول تو پھونکتے ہیں. بس وہ انتظار میں ہی اسرافیل علیہ السلام. وہی اللہ نے کہا جس دن سور پھونکی جائیں گے. ففزع پس فزع گھبرا جائیں گے، بے ہوش ہو کے گر جائیں گے. جب پہلی مرتبہ جب سور پھونکیں گے بے ہوش ہو کے گھبرا کر جو ہے نا گر جائیں گے. کون؟ من فی السماوات جو آسمان میں ہے، ومن فی الارض جو زمین میں ہے. یعنی کہ جب اسرافیل علیہ السلام جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تمام لوگ بے ہوش ہو کے گر جائیں گے. الا من شاء اللہ مگر جس کو اللہ تعالیٰ چاہے. الا مگر من شاء اللہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے وہ بے ہوش ہو کے نہیں گرے گا. وہ بے ہوش ہو کے نہیں گرے گا. وہ کون ہے؟ اب کے سور پھونکیں گے تو تمام لوگ بے ہوش ہو کے گر جائیں گے، گھبرا کر گر جائیں گے. لیکن کون نہیں گرے گا؟ جس کو اللہ تعالیٰ چاہے. وہ کون ہے؟ مفسرین نے کہا کہ جنت میں جو حور ہیں وہ لوگ ہیں. بعض مفسرین نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام یہ لوگ ہیں. یعنی کہ کون بے ہوش ہو کے گھبرا کر نہیں گریں گے؟ ایک حور عین جو جنت میں ہی، دوسرا یہ جو ہے نا اسرافیل علیہ السلام، جبرائیل علیہ السلام یہ لوگ ہیں. تیسرا بعض علماء نے کہا کہ جو جنت کا جو خازن ہے، جنت کا جو مالک ہے، جو فرشتے جو جنت کی دیکھ بھال کرتے ہیں وہ فرشتے، جو جہنم کی جو دیکھ بھال کرتے ہیں خازن وہ فرشتے. اس طرح کئی باتیں جو نا مفسرین یہاں ذکر کرتے ہیں. یعنی کہ جب سور پھونکی جائیں گی تمام لوگوں کی وفات ہو جائے، مطلب تمام لوگ بے ہوش ہو کے گر جائیں گے. لیکن جس کو اللہ تعالیٰ چاہا وہ نہیں گریں گے. وہ کون ہے؟ حور عین ہے. دوسرا جنت کے جو فرشتے ہیں مالک جنت اور جہنم کے جو فرشتے ہیں خازن یہ بے ہوش ہو کے نہیں گریں گے. تیسرا جبرائیل علیہ السلام
اسرافیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام. اس طرح جو نا مفسرین جو نا ذکر کرتے ہیں، واللہ عالم. اس کے بعد وہ کلن، اور تمام لوگ، اتوہ، آئیں گے کس کے پاس؟ اللہ ذوالجلال کے پاس. کیسے آئیں گے؟ داخرین، مطلب حقیر بن کر، عاجز ہو کر اللہ تعالیٰ کے پاس ہم آئیں گے. صاغرین، یعنی کہ ہم ایک دم اللہ کے سامنے ایک عاجز ہو کر جو ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے آئیں گے. جیسا کہ اللہ نے کہا کہ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس سنگل اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے. ہر انسان اللہ تعالیٰ کے پاس سنگل آئے گا. وہی اللہ نے فرمایا کہ صاغرین، تمام لوگ جو نا جھک کر عاجزی کے ساتھ جو نا اللہ ذوالجلال کے پاس جو ہے نا آئیں گے. گویا کہ جو نا اس آیت میں جو بات معلوم ہوئی، آیت نمبر 87 میں 3 مرتبہ سور پھونکی جائے گی. جب پہلی مرتبہ سور پھونکیں گے تمام لوگ بے ہوش ہو کے گر جائیں گے، وہ اس آیت میں ذکر ہے. پھر جب دوسری مرتبہ سور پھونکیں گے تمام لوگوں کی وفات ہو جائے گی. جب تیسری مرتبہ سور پھونکیں گے تمام لوگوں کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. اور دوسری جو بات ہے، تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے پاس جو ہے نا آئیں گے. اس کے بعد آیت نمبر 88 میں اللہ نے قیامت کا ایک منظر ذکر کرتے ہیں. قیامت کے دن انسان دیکھے گا یہ پہاڑ ہے، ایسا لگے گا کہ وہ پہاڑ ہے وہیں پر کھڑا ہوا ہے، لیکن اصل نہیں. اس پہاڑ کو اللہ تعالیٰ بادلوں میں جو نا چھلا دیں گے، بادلوں میں اڑا دیں گے اللہ تعالیٰ. یہ جو بادل جس طرح ہم کو نظر آتا ہے، اس طرح کل قیامت کی اس بادل کی جگہ پہاڑ نظر آئیں گے. دیکھیے وَتَرَى الْجِبَالَ، واو اور ترا، تم دیکھتے ہیں، الجبال، پہاڑ کو. اللہ نے کہا کہ تم پہاڑ کو دیکھیں گے کیسا؟ تحسبها، تم کیا گمان کریں گے؟ تحسبها، گمان کرنا. تم کیا گمان کرتی ہیں؟ جامدہ، وہ پہاڑ وہیں کھڑی ہوئی ہے. جامد بولتی ہیں کہ ایک چیز وہیں کھڑی ہوئی ہے. گھٹ جو ہوتا ہے اسے بولتی ہے کہ جامد، یعنی کہ پہاڑ ایک دم گھٹ ہوتا ہے وہیں کھڑا ہوا ہے، اسے بولتی ہے کہ جامد. یعنی کہ تم ایسا گمان کریں گے جیسا کہ آج ہم دیکھتے ہیں پہاڑ کو، کہیں کہ پہاڑ ایک جگہ کھڑا ہوا ہے. ہم ویسے قیامت کے یہی گمان کریں گے کہ پہاڑ وہیں کھڑا ہوا ہے. لیکن وہی ہے اس حال میں کہ وہ پہاڑ تمر، ہم اس پہاڑ کو چلائیں گے مر السحاب، بادلوں کی طرح. جس طرح بادل چلتے ہی نا، اس طرح قیامت کے کل پہاڑ چلیں گے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ تم یہ سمجھیں گے کہ وہ پہاڑ بالکل گھٹ کھڑا ہوا ہے، جبکہ وہ ایسا نہیں ہے. جبکہ وہ پہاڑ جو ہے نا بادلوں میں جو ہے نا اڑتے ہوئے رہے گا. اس طرح بادل یہاں وہاں جاتا ہے، اس طرح پہاڑ بھی جو ہے نا آسمان میں اڑتا ہوا رہے گا حشر کے میدان میں. امام سعدی رحمہ اللہ نے کہتے ہیں کہ جو نا جب اللہ تعالیٰ پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے گا، اس آسمان کو اللہ تعالیٰ تلچٹ چھتے کی طرح بنا دے گا، لکوڈ کی طرح بنا دے گا. اس عظیم مخلوق اللہ تعالیٰ اس طرح بنا دیں گے. میں اور آپ کتنے حقیر مخلوق ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے. ہمارا حشر کیا ہوگا جب اللہ تعالیٰ اتنی مضبوط مخلوقات کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہوا میں اڑا دے گا. جیسا کہ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا کہ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اس پہاڑ کو اللہ تعالیٰ روئی بنا کے ہوا میں اڑا دے گا. جب اتنی عظیم مخلوق کو اللہ تعالیٰ روئی بنا کے ہوا میں اڑا دے گا حشر کے میدان میں، میرے اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ ہر انسان جانتا ہے کہ اپنے بارے میں. امام سعدی رحمہ اللہ نے کہا کہ جب اتنی عظیم مخلوق اللہ تعالیٰ اڑا دے گا تو ہمارے اور میں اور آپ اتنی حقیر مخلوق ہیں، تو ہمارا حشر کیا ہوگا؟ تو وہی جو ہے نا اللہ تعالیٰ یہاں فرماتی جو ہے نا قیامت کا ذکر کرتے ہیں. قیامت کی جس طرح یہ جو بادل آج ہمارے سامنے جاتا ہے، اس طرح کل قیامت کی جو ہے نا پہاڑ ہمارے سامنے جو ہے نا جانے لگے گا. یعنی کہ اتنے عظیم پہاڑ کو اللہ تعالیٰ ایک بادل کی طرح بنا کر جو ہے نا اڑا دے گا. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ سن اللہ نے جو پیدا کیا ہے، اللہ نے جو بنایا ہے، الذی جو اتقن، بڑی اچھی طریقے سے ہر چیز کو اللہ نے بنایا. اتقن مطلب ہر چیز کو اچھی طریقے سے، اتقن اچھی طریقے سے، یعنی کہ اللہ نے جو بھی چیز اللہ نے بنایا ہے بڑی اچھی طریقے سے اللہ نے بنایا ہے. انہ خبیر بما تفعلون، بے شک اللہ تعالیٰ خبیر ہے، جانتا ہے، بما تفعلون، جو تم کرتے ہو. یعنی کہ آیت نمبر 88 میں اللہ تعالیٰ اتنا فرماتی ہیں کہ کل قیامت کی آپ دیکھیں گے یہ پہاڑ کھڑا ہوا ہے، جبکہ پہاڑ کھڑا ہوا نہیں ہوگا بلکہ بادلوں کی طرح جو ہے نا ہوا میں اڑتا ہوا رہے گا. وہاں سے پہاڑ نکل کر جو ہے نا بادلوں کی طرح جو ہے نا آسمان میں اڑے گا یہ پہاڑ. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ من جاء بالحسنہ، من جو آئے، بالحسنہ لے کر آئے. کیا حسنہ مطلب لا الہ الا اللہ، جو توحید پر آتا ہے، جو ایک نیکی کو لے کر آتا ہے، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، اس کے لیے اس سے بہتر ثواب اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے.
اگر آپ ایک نیکی لے کر آئے اللہ تعالیٰ اس کو 700 نیکی کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دیں گے. ایک صحابی رسول آتے ہیں آ کر کہتے ہیں اللہ کے نبی میرے پاس ایک اونٹ ہے, میں اس کو اللہ کے راہ میں صدقہ کرنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 700 ناقہ, آپ کو 700 اونٹ کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب دے گا. یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ من جاء بالحسنہ, اگر آپ ایک نیکی لے کر آتے ہیں فلہ خیر منہا, اس کا ڈبل اللہ تعالیٰ آپ کو جناب کو ثواب دے گا, چاہے نیکی کتنا ہی معمولی کیوں نہ ہو, چھوٹی سی چھوٹی نیکی کیوں نہ ہو. جیسا کہ عائشہ رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک انگور کی ڈالی نہیں, صرف سنگل ایک انگور جو ہے نا ایک غریب کو دیتے ہیں. ایک شخص کہتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ آپ یہ ایک انگور صدقہ کرتے ہیں, کیا انگور کا ایک دانہ آپ نے صدقہ کیا؟ تو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, اگر آپ رتی برابر بھی نیکی کریں گے اللہ اس کا ثواب دے گا. یہ انگور رتی سے بھی بڑا ہے. یعنی کہ وہی اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ ایک نیکی لے کر آئیں گے فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا, اس کا بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا. وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ, بس یہی لوگ فزع, جس دن لوگ گھبرا جائیں گے ڈر جائیں گے, یہ آمینون, یہ امن و شانتی کے ساتھ ہوں گے, سکون کے ساتھ ہوں گے. آمینون سکون کے ساتھ, یعنی کہ جیسا کہ کل قیامت کی لوگ ڈر جائیں گے نا حشر کے میدان میں, لیکن کون سکون و اطمینان کے ساتھ ہوگا؟ جو توحید پرست ہوگا, جو توحید پرست ہوگا. وہی اللہ نے کہا کہ وَهُم مِّن فَزَعٍ, فزع مطلب گھبرا جانا, کس دن؟ یومئذ, قیامت کے دن. آمینون, لیکن یہ لوگ جو نا آمینون مطلب سکون اطمینان کے ساتھ ہوں گے, نہیں ڈریں گے. کون؟ جو توحید پرست ہے. کون ڈرے گا؟ کافر ڈرے گا, لیکن مسلمان حشر کے میدان میں جو نا نہیں ڈریں گے, کیونکہ اسے معلوم ہے یہ سب ہونے والا ہے, اور اللہ توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو نا حشر کے میدان کی جو ہولنا کیا ہے اللہ اسے بچا لے گا. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ من جاء بالحسنہ, من جو لے کر آئے, بالحسنہ بالسیئہ, اس کے بعد والی آیت سیئہ مطلب شرک, جو مشرک ہے, جو انسان شرک کو لے کر آتا ہے نعوذ باللہ, فکبت, اس کو الٹا کر دیا جائے گا, وجوہم, اس کا چہرے کو, فی النار, جہنم میں, یعنی کہ اس کے چہرے کے بل اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا. سب سے پہلے چہرہ کو, پھر جہنم, اس طرح, یعنی کہ چہرے پکڑ کر جو نا اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. چہرے کے بل کافروں کو جہنم میں اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے. جب بھی جہنم کا ذکر آئے ہم پڑھیں گے کہ اللہم انا نعوذ بک من النار. جیسا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے کھڑے ہوتے, جب جہنم والی آیت سے گزرتے تو اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ مانگتے تھے, جب جنت والی آیت سے گزرتے تو اللہ تعالیٰ سے جنت مانگتے تھے. وہی اللہ نے یہاں کہا کہ جب کافروں کو جہنم میں ان کے چہرے کے بل, ان کے چہرے کو کھینچ کر اللہ تعالیٰ کو جہنم میں پھینک دیں گے, ہم پڑھیں گے کہ اللہم انا نعوذ بک من النار. اس وقت اللہ نے کہا کہ هل تجزون الا ما کنتم تعملون, کیا تم کو بدلہ نہیں دیا جائے گا الا مگر ما کنتم تعملون, جو تم عمل کرتے تھے. یعنی کہ کافروں سے کہا جائے گا اے کافر تم شرک کرتے تھے, اس کا بدلہ اللہ نے تم کو دے دیا جہنم کے طور پر. اس کے بعد اللہ نے کہا کہ انما امرت ان اعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ انما, بے شک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں امرت, مجھے حکم دیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے ان اعبد, یہ کہ میں عبادت کروں. کس کی عبادت کروں؟ رب, اس رب کی, هذه البلدہ, اس شہر کے رب کی. بلدہ مطلب بلد بولتی کہ شہر, وہ کون سا ہے؟ مکہ مکرمہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکہ مکرمہ کی شہر کی, مکہ مکرمہ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے. مکہ کا جو رب ہے میں اس کی عبادت کرتا ہوں. یہ کون ہے رب؟ الذی, جو حرمہا, جس نے اس مکے کو حرمت والا جگہ قرار دیا, جس سے اس مکے کو حرمت والا, جیسا کہ وہاں کاٹا بھی آپ نہیں, وہاں کا جھاڑ بھی آپ نہیں نکال سکتے. مکہ حرمت والی جگہ ہے. اس مکے کو حرمت والی جگہ کس نے بنایا؟ اللہ نے, اللہ نے بنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مکے کو جس نے حرمت والی جگہ بنایا ہے میں اس کی عبادت کرتا ہوں. وہ کون ہے؟ اللہ ذوالجلال ہے. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے میں اس کی عبادت کروں جو اس مکے شہر کا رب ہے, بلکہ جس نے اس مکے کو حرمت والا جگہ قرار دیا. اگر آپ عمرے جاتے ہیں وہاں کوئی چیز آپ پرندے بھی نہیں اڑا سکتے مکے میں, وہاں کا درخت بھی آپ نہیں نکال سکتے ہیں. یعنی کہ مکہ حرمت والا جگہ ہے. کس نے بنایا مکے کو حرمت والا جگہ؟ اللہ نے. وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اس مکے کو حرمت والی جگہ بنایا ہے میں اس کی عبادت کرتا ہوں. پھر اس کے بعد وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ, اسی کے لیے ہر چیز, ہر چیز اللہ ذوالجلال کا ہے, اسی کے لیے.
وَلَهُ، جیسا کہ سورہ حدید میں اللہ نے کہا وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کا ہر چیز اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اب یہ کیا باپ کا انتقال ہوا، لاکھوں روپے چھوڑ کے گیا، اب کیا سمجھتی بیٹے اس کے وارث بن جاتے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے کہ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ، سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ کل یہ بیٹے بھی چل جائیں گے، یہ سب کا سب جو ہے نا پوری دنیا میں سب چل جائیں گے، جو چیز رہے گا اس کا اصل جو ہے نا حقدار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ سب اللہ تعالیٰ کا ہے، سب اللہ، وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہر چیز جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے ان اکون، ایک میں ہو جاؤں من المسلمین، مسلموں میں سے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتی کہ مجھے توحید پرستوں میں مجھے ہونے کا اللہ تعالیٰ مجھے حکم دیتے ہیں۔ یعنی کہ آیت نمبر 91 میں دو باتیں ذکر ہیں، یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں کہ یہ جو مکہ ہے، اس مکے کو جس نے حرمت والا قرار دیا ہے میں اس کی عبادت کرتا ہوں، وہ کون ہے؟ اللہ ذوالجلال ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو نا اللہ کی عبادت کا جو نا کھلم کھلا اعلان کرتی ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ جو بھی چیزیں سب اللہ تعالیٰ کا ہے، سب چیز اللہ تعالیٰ کا ہے، وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 92 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، دیکھیں سورہ نمل کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ایک کہ میں اتلو، ایک کہ میں تلاوت کروں القرآن، قرآن کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں قرآن کو پڑھ کر تم کو بتاؤں، یہ مجھے حکم دیا گیا ہے۔ نبی کو اللہ نے حکم دیا اے نبی تم لوگوں کے سامنے قرآن پڑھ کر سناؤ، اللہ نے نبی کو حکم دیا، تو قرآن کی کیا عظمت ہو گئی، کیا مقام ہو گیا قرآن کا۔ اللہ نے نبی کو حکم دیا کہ نبی تم قرآن پڑھ کر لوگوں کو سناؤ۔ جب قرآن کا مقام ہمارے اندر نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ ہم کو ذلیل کر دیں گے، جیسا کہ حدیث میں خود مشہور ہے ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، جو قرآن کو نہیں پڑھتا ہے، نہیں سمجھتا ہے، اللہ اس کو ذلیل کر دے گا، ذلیل کر دے گا اللہ تعالیٰ۔ قرآن سمجھنا ہر مسلمان پر واجب ہے، جیسا کہ امام ابن حزم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ فرض تدبر، یعنی کہ ہر مسلمان پر واجب ہے کہ قرآن سمجھ کر پڑھے اپنی حیثیت کے مطابق۔ اردو آتی ہے اردو میں پڑھیے، انگلش آتی ہے انگلش میں پڑھیے، یعنی کہ جو ٹرانسلیشن ہے اس میں پڑھیے، وہی یعنی کہ اللہ تعالیٰ حکم دیتی کہ نبی تم قرآن پڑھ کر سناؤ لوگوں کو، اس سے قرآن کا مقام و مرتبہ جو ہے بڑھ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ فمن اہتدی، پر جو ہدایت پر آتا ہے فانما یہتدی لنفسہ، وہ آپ کے لیے ہے، یعنی کہ اگر آپ نیک کام کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی فائدہ نہیں ملے گا، یعنی کہ اگر آپ نیک کام کریں گے تو آپ کو فائدہ ملے گا، اگر آپ برا کام کریں گے تو آپ کو نقصان ہے، اللہ تعالیٰ کوئی نقصان نہیں ہے۔ یعنی کہ ہم کیا سمجھتے ہیں میں نیک کام کر رہا تو اللہ تعالیٰ نہیں، اللہ تعالیٰ کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ نیک کام کریں گے تو یہ آپ کے لیے فائدہ، وہی اللہ نے فرمایا کہ فمن اہتدی، اگر آپ ہدایت پر ہی فانما یہتدی لنفسہ، یہ آپ کے لیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا نیکی کر کے ہاں میں بہت بڑا کام کر لیا، اللہ پر احسان جتاتی نہیں، اللہ پر احسان نہیں، جیسا کہ اللہ نے سورہ حجرات کے آخر میں کہا یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم، تم اسلام لا کر اللہ پر احسان نہ کرو، اللہ نے تم پر احسان کیا ہے کہ اللہ نے تم کو مسلمان بنایا، رب کا احسان ہے ہم پر کہ اللہ نے ہم لوگوں کو مسلمان بنایا، توحید پرست بنایا۔ ہم اللہ پر احسان نہیں کریں گے اللہ میں اتنا نیکی کر دیا، میں اتنا کچھ کر دیا۔ صحابہ نے سب کچھ نیکی کیا ہے، ہم سے زیادہ نیکی کرتے تھے صحابہ، ہم سے زیادہ کرتے تھے نیکیاں صحابہ، لیکن پھر بھی صحابہ روتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میری کوئی ایک نیکی کو قبول کر لے بس۔ صحابہ تھے وہ روتے تھے اور کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو میری کوئی ایک نیکی کو قبول کر لے بس، جس کی وجہ سے تو مجھے جنت دے دے۔ یعنی کہ قرآن کی تلاوت، پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ جو انسان ہدایت پر ہے وہ اس کے لیے ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ ومن ضل، جو انسان گمراہ ہو جاتا ہے، فقل، اے نبی آپ کہہ دو انما انا من المنذرین، بے شک میں آپ کو ڈرانے والا ہوں، یعنی کہ میں آپ کو ڈرانے والا ہوں، میں آپ کو دین کی بات بتانے والا ہوں، بس میں آپ کو جو ہے نا دین کی بات بتاؤں، انما انا من المنذرین۔ اس کے بعد آخر آیت میں سورہ نمل کی آخری آیت میں وقل، اے نبی آپ کہہ دو الحمدللہ، اللہ ہی کی تعریف ہے، یعنی کہ ہر چیز، جیسا کہ سورہ نمل ختم ہوا اللہ نے کہا کہ الحمدللہ، یہ جہاں نہ یہ میری کوشش ہے نہ آپ کی کوشش ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو سورہ نمل ختم کرنے کی توفیق دی ہے۔ ہر چیز میں
اگر کوئی انسان یہ نہیں بول سکتا میں نے اسے نمل پڑھ لیا، بولے کہ الحمدللہ اللہ نے اسے نمل کی تفسیر اللہ نے مجھے سکھا دیا، اللہ ہی کی تعریف، ہمارا کچھ نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نہیں چاہا تو کبھی بھی ہم سورہ نمل نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اگر آپ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ نہیں چاہا تو آپ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کوئی نیکی کرتے سمجھو کہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے آپ کو نیکی کرنے کی توفیق دی ہے۔ وہی اللہ نے فرمایا کہ قل، اے نبی آپ کہہ دو الحمدللہ، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ ہی کی تعریف ہے۔ بلکہ ہر چیز، بلکہ آپ انسان جب جنت پہ داخل ہوگا کیا بولے گا؟ الحمدللہ، وہاں بھی الحمدللہ باللہ، جنت پہ بھی انسان بولے گا الحمدللہ۔ ہر چیز، لیکن انسان یہ مت سمجھو کہ میں اپنی محنت سے سب کچھ کر لیا، نہیں، اللہ تعالیٰ کا فضل ہو، اللہ تعالیٰ کی، بلکہ مفسرین نے کہا کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم لوگ، ہمارے ہاتھ میں جو کھانا ہے وہ اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو یہ کھانا منہ میں بھی نہیں رکھ سکتے ہم لوگ۔ اگر اللہ کی مدد نہیں ہوتی تو آپ اٹھ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے۔ اگر اللہ کی مدد نہیں ہوتی تو آنکھ پلک بھی جھپک نہیں سکتے آپ۔ ہر چیز اللہ کی مدد سے۔ ہم رب کے غلام ہیں، ہم اللہ کے سامنے جھکنے والے ہیں۔ جو بھی ہم نیکی کرے اس کے بعد ہم بولے کہ الحمدللہ، ہم اللہ ہی کی تعریف بیان کریں، کیونکہ نیکی کا توفیق بھی سب سے بڑی نعمت ہے۔ نیکی کی جو توفیق ہے دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ آج کتنے لوگ جو نا نیکی کی توفیق ان کو ملتی ہے نہیں، تو انسان جب نیکی کی توفیق ملتی ہے بولے کہ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے۔ تو وہی اللہ نے فرمایا کہ قل، اے نبی آپ کہہ دو الحمدللہ، اللہ ہی کی تعریف ہے۔ سیریکم، ان قریب ہم تم کو بتائیں گے، آیات اس کی نشانی، یعنی کہ ہم کافروں کو بتائیں گے کیا؟ عذاب بتائیں گے۔ اس دنیا میں کافر کیا کہتی؟ ہم صحیح ہیں، سب کچھ بولتی، لیکن کل کافر اپنے آنکھوں سے جہنم کو دیکھ لیں گے، فتعرفونہا، وہ سمجھ جائیں گے، کافر سمجھ جائیں گے کہ جو نا ہم جو ہے نا غلط پر تھے۔ فتعرفونہا، یعنی کہ جب کافر اپنے آنکھوں سے اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کے عذاب کو دیکھ لیں گے، فتعرفونہا، کافر پہچان لیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ وما ربک بغافل، تمہارا رب غافل نہیں ہے، اما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، یعنی کہ جو تم کرتے ہو اللہ کو ہر چیز اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ ان ربک لطیف، تمہارا رب ہر چیز اللہ تعالیٰ، باریک چیز بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، تم دل میں کیا سوچتے ہو، کسی چیز سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ وما ربک بغافل عما تعملون، آخر میں اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں کہ جو ہے نا، یعنی کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ یہاں اسی طرح الحمدللہ سورہ نمل کی تفسیر ہماری ختم ہوئی، یعنی کہ ایک جو بات یہاں چھوٹ گئی تھی، جیسا کہ دابۃ الارض، زمین سے جو جانور نکلے گا، نکلنے کے بعد لوگوں سے بات کرے گا، جیسا کہ تفسیر میں گزر چکی ہے۔ کیا بات کرے گا؟ ایک تو یہ بولے گا کہ ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، اے لوگوں تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے ہو، ایک تو یہ بولے گا۔ دوسرا، یہ جو جانور زمین سے نکلے گا وہ لوگوں سے بات کرے گا اور کہے گا کہ تو کافر ہے، تو مومن ہے۔ یہ جانور جو زمین سے نکل کر لوگوں سے بات کرے گا، ایسا بات کرے گا لوگ سمجھ جائیں گے، اور یہ کہے گا کہ تو کافر ہے، تو مومن ہے۔ اس وقت اگر کوئی کافر ایمان لائے گا تو ایمان نہیں قبول نہیں ہوگا، کیونکہ یہ کب ہوگا؟ سورج طلوع ہونے کے بعد، سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اس کے بعد توبے کا دروازہ بند، توبے کا دروازہ بند، اس کے فوری بعد جو ہے نا زمین سے جانور نکل کر کہے گا لوگوں سے تو کافر ہے، تو مومن ہے۔ وہاں کافر ایمان لائے گا، ایمان قبول نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے انسان دو وقت سے پہلے توبہ کرے، ایک موت سے پہلے، ایک سورج مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ان اللہ لا يقبل التوبہ ما لم یغرغر، جب غرغرہ کا جو وقت ہوتا ہے، روح قبض ہوتے وقت جو نا غرغر کا لفظ وقت ہوتا ہے، اس وقت سے پہلے ایک مسلمان توبہ کر لے۔ اسی طرح سورج مغرب سے جب طلوع ہوگا اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگا۔ سورج مغرب سے طلوع ہونے کے بعد یہ جانور زمین سے نکل کر کہے گا تو کافر ہے، تو مومن ہے۔ ایک اور بات یہ کہے گا یہ جانور، اسلام کے علاوہ جو بھی دین ہے تمام دین جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، جھوٹ ہے، یہ جانور کہے گا۔ جیسا کہ امام ابن الجوزی نے اپنی تفسیر زاد المسیر میں ذکر کرتے ہیں، یعنی کہ جانور تین باتیں کہے گا۔ ایک، اے لوگو تم اللہ کی نشانیوں پر ایمان نہیں لاتے ہو۔ دوسرا، جانور کہے گا کہ تو مومن ہے، تو کافر ہے۔
تیسرا یہ جانور کہے گا اسلام کے علاوہ جو بھی مذہب ہے یہ تمام مذہب جھوٹ ہے. یعنی کہ آج کا سبق میں جو بات بتائی گئی ہے وہ ہے کہ جب سود پھونکی جائے گی تمام لوگ گھبرا کر جو ہے نا نیچے گر جائیں گے. پھر اس کے بعد تمام لوگ اللہ تعالیٰ کے پاس آئیں گے. ایک اور جو بات یہ ہے کہ یہ پہاڑ جو ہم کو نظر آتا ہے اس پہاڑ کو اللہ تعالیٰ بادل بنا کے ہوا میں اڑا دیں گے. پھر اس کے بعد اللہ نے کہا کہ اگر آپ توحید پرست ہیں اللہ آپ کو اس کا بہترین ثواب دے گا، بلکہ حشر کے میدان کی ہولناکیوں سے ڈر سے اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا. پھر اس کے بعد جو مسلمان مشرک ہے اللہ اس کو چہرے کے بل جہنم میں داخل کرے گا. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے میں اس رب کی عبادت کروں جس نے اس مکہ مکرمہ کو حرمت والا شہر قرار دیا ہے. کس نے اس مکہ مکرمہ کو حرمت والا شہر قرار دیا؟ اللہ تعالیٰ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں اس رب کی عبادت کرتا ہوں. پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے حکم دیا ہے کہ میں قرآن کی تلاوت کروں. پھر اس کے بعد جو انسان ہدایت پڑھے تو آپ کے لیے، اگر آپ نماز پڑھتی تو آپ کو ثواب ملے گا، آپ قرآن پڑھتی تو آپ کو ثواب ملے گا. اگر جو انسان گمراہ ہے وہ اس کے لیے جو ہے نقصان ہے. پھر اس کے بعد وقول الحمدللہ، پھر اللہ ہی کی تعریف ہم بیان کرتے ہیں. کل قیامت کی ان قریب کافر اپنی آنکھوں سے نشانیوں کو دیکھ لیں گے، عذاب کو دیکھ لیں گے تو پہچان لیں گے جو ہے نا بالکل جو ہے نا وہ حق ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہارے کسی کام سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے. یہاں تک الحمدللہ سورۃ النمل کی تفسیر ہماری ختم ہوئی. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.